الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 6 صدی عیسوی کی ایک تصویر دکھلائی ہے کہ جب انسان پوری انسانیت کے ساتھ خودکشی پر آمادہ ہو رہا تھا اور ہلاکت اور فساد عالمگیر ہو چکی تھی، تو اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے لیے ایک نئے زندگی بسانے کا انتظام فرمایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتی اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. کہ انسانیت کا حال یہ تھا کہ جیسے سارے ایک آگ کے گڑھے تک پہنچ گئے ہوں اور پھر اللہ رب العزت نے اس آگ کے گڑھے سے انہیں بچا لیا. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال یوں دی کہ میرے لائے ہوئے پیغام کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک آگ جلائے اور پھر وہ آگ ارد گرد پھیل جائے اور آگ کے اندر گرنے والے کیڑے اور پروانے اس کی طرف گرنے لگے. تو اسی طرح تم بھی آگ پر گر رہے ہو اور میری مثال ایسی تھی کہ تمہیں پیچھے پش سے پکڑ پکڑ کے آگ سے بچا رہا تھا. تو انسانیت خودکشی پر آمادہ ہو چکی تھی، فساد عالمگیر ہو چکا تھا، گھٹا ڈوب اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا، مایوسی خوفناک حد تک بڑھ چکی تھی. اتنے میں اللہ رب العزت نے انسانیت پر اپنا فضل فرمایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں ایک سچا پیغام دے کر بھیجا، جس کی تصویر اللہ نے یوں بتلائی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس لفظ کا انتخاب ایسا فرمایا ہے، رحمت، رحم. زمین و آسمان پر اس لفظ سے کسی کو شکایت نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں اس لفظ سے دکھی ہوں، میں اس لفظ سے مار کھایا ہوا ہوں، یا اس لفظ سے مجھے دکھ ملے ہیں، یا اس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے. بلکہ ہر شخص زمین و آسمان کا رہنے والا اس لفظ کو سنتے ہی اسے پسند کرتا ہے، رحمت. ہر آدمی اس لفظ کو زندگی میں پسند کرتا ہے اور ہر انسان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. امیر ہے، غریب ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، شہری ہے، دیہاتی، ہر شخص کو رحم کی ضرورت ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ آدمی کو طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی کو علم کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی کو مال کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں آتا جس میں بندے کو رحم کی ضرورت نہ پڑے. یہاں بھی، آخرت کی ساری گھاٹیوں کے اندر بھی.
یہ رحم کا ہمیشہ ہی محتاج رہتا ہے. کوئی زندگی کا حصہ یہاں سے لے کر آخر تک کوئی منزل کا کوئی ایسا پڑاؤ ایسا نہیں جہاں اسے رحم کی ضرورت نہ ہو. جسے کہیں کہ ماں کے پیٹ سے لے کر آخری منزل تک جہاں اس نے آخری منزل تک جانا ہے، انسان کو قدم قدم پہ رحم کی ضرورت ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی لفظ کا انتخاب ہوا، ورنہ آپ معلم کا دعویٰ کرتے تو دنیا کے بڑے بڑے اہل علم فلاسفر آپ کے علم پر بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے، اور آپ کا مصلح ہونا اس کا دعویٰ کرتے تو دنیا کوئی شخص آپ کے مصلح ہونے پر بھی انکار نہیں کر سکتا تھا. اگر آپ کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا کہ آپ دنیا کے اندر فاتح اعظم بن کے آئے ہیں تو دنیا اس کا بھی انکار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کہ آپ کے غلاموں نے دنیا کے اندر سب سے بڑی سلطنت قائم کی ہے، اپنی تہذیب کو فروغ دیا ہے، اپنے علم کو دنیا کے اندر رواج دیا ہے، اپنی نظام زندگی کو دنیا کے اندر فروغ دے کر دنیا پر فتح حاصل کی ہے. آپ اس کا دعوت بھی کر سکتے تھے کہ آپ فاتح اعظم بن کے آئے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تصویر قرآن نے دکھائی، وما ارسلناک الا رحم، آپ رحمت بن کے آئے. اور اس کی وسعت دیکھیے، للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے وسعت دیکھیے. کسی بھی چیز کے اندر کمال اور اس کی عظمت دو وجہوں سے ہوتی ہے، ایک تو اس کی وسعت کی وجہ سے اور ایک اس کی جوہر کی وجہ سے. جسے آپ کہتے ہیں کیمیت کے لحاظ سے یہ چیز بہت زیادہ ہے، یا بسا اوقات کیفیت ہے چیز تھوڑی لیکن ہے بڑی قیمتی. سونا تھوڑا ہے، بڑی قیمتی ہے. تو دو چیزوں کی وجہ سے کسی چیز کی عظمت ہوتی ہے، ایک اس کی وسعت کیمیت کی وجہ سے اور دوسرا اس کی جوہر کی وجہ سے. تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یہ دونوں چیزیں جمع فرما دی کہ آپ رحمت للعالمین بھی ہیں، کہ وسعت کا یہ عالم ہے کہ آج کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. آپ کا لایا ہوا نظام قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہے، اور ساتھ اس کے اندر جوہر یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کے اندر رحمت ہی رحمت ہے. غریب کے لیے بھی رحمت ہے اور امیر کے لیے بھی رحمت ہے، مرد کے لیے بھی رحمت ہے، عورت کے لیے بھی رحمت ہے. کہ آپ کا پیغام کے اندر امیر کے لیے بھی یہ موجود ہے کہ اگر تیری تجارت صحیح ہے تو پھر تیری تجارت تجھے نبیوں کی، شہداء کی، صلحاء کی رفاقت نصیب کرے گی. غریب سے کہا اگر تو اپنی غربت پہ اللہ پہ راضی ہے تو نہ جانے کئی سو سال پہلے جنت میں، بڑے بڑوں سے پہلے جنت میں پہنچ جائے گا. یتیم کو بھی سبق سکھایا کہ ارے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگرچہ تو یہاں یتیم ہے لیکن جو تیرے سر پہ ہاتھ رکھے گا، تیری قیمت اور تیری عظمت اللہ کے ہاں اتنی ہے کہ تیرے سر پر ہاتھ رکھنے والے کی اللہ رب العزت نیکیوں میں اتنا اضافہ فرما دیں گے جتنے اس کے سر تلے یتیم کے بال آیا کرتے ہیں. اللہ ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی رحمت کا دائرہ وسیع اتنا کہ سارے جہانوں کے لیے، مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، ارے انسان ہو، حیوان ہو، کوئی بھی دھرتی کے اندر رہنے والی مخلوق ہو، سب کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. اور ایک دن کے لیے نہیں، زندگی کے چند سالوں کے لیے نہیں، بلکہ رہتی زندگی تک، رہتی دنیا تک. اگر کوئی شخص بہت بعد میں آتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی کی رحمت سے محروم ہو گیا. نہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن تشریف لے کے جانے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ چل رہے، دعائیں دے رہے، اور جاتے جاتے معاذ سے کہا اے معاذ، ہو سکتا ہے اب تم واپس مدینہ آؤ تو تمہاری میری ملاقات نہ ہو اور تمہیں میرے قبر تک آنا پڑے. یعنی اشارہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں. تو حضرت معاذ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اللہ کے رسول آپ چلے جائیں گے، آپ چلے جائیں گے. تو اتنے میں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا معاذ کیوں روتے ہو؟ تمہارا معاملہ نہیں، قیامت تک جو بھی انسان آئے گا اور میری تعلیمات کو اپنی زندگی میں سجائے گا، کل قیامت میں وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ کیوں گھبراتے ہو؟ عارضی جدائی ہے، ہمیشہ کی ملاقات ہو سکتی ہے، اور یہ سعادت صرف تمہیں نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت جہان والوں کے لیے ہے۔ آج کا کوئی انسان بھی اپنی نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں سجائے گا تو نبی کی رفاقت ملے گی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ کے رسول، میں گھر بیٹھا بے چین ہو گیا، اور میری بے چینی کی وجہ یہ ہوئی کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہاں میں بے چین ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، حضور کے چہرے کو دیکھتا ہوں میری پریشانی ختم ہو جاتی ہے، دل کے درد ختم ہو جاتے ہیں، آپ کو دیکھتی دل کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن میرے اندر ایک ہوک اٹھی ہے، تکلیف اٹھی ہے کہ کل قیامت میں جب جنت میں چلے جائیں گے، آپ اوپر کے درجے میں ہوں گے، ہم نیچے کے درجے میں ہوں گے، تو ہم آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ پھر جنت میں مزہ کہاں آئے گا؟ میں اپنی طبیعت کے اندر چین اور سکون کیسے لاؤں گا؟ آپ اوپر کے درجے میں ہوں گے، ہم نیچے کے درجے میں ہوں گے۔ اچھا صحابہ کوئی شاعری نہیں کہا کرتے تھے کہ کیفیت کچھ اور ہو، اظہار کچھ اور ہو، حقیقت کچھ اور ہو، الفاظ کے پرائے میں بیان کچھ اور ہو، ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ زبان پہ آنے والی الفاظ ان کے اندر کی تصویر ہوا کرتی تھی، اندر کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اتنے میں اللہ نے قرآن کی آیتیں بھیجی کہ آپ تو رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، کسی کو مایوس کیوں کرنا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ارے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ ارے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، چاہے نبی کے زمانے کا آدمی ہو، چاہے آنے والے قیامت کا دنیا کا آخری انسان ہی کیوں نہ ہو، اگر اسے نبی کی زندگی پسند آ گئی، اسے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں سجا لیا، تو کل قیامت میں نبی کی رفاقت مل جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ساری انسانیت کے لیے، ساری مخلوق کے لیے آپ کی تعلیمات رحمت ہی رحمت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ایسے استعمال کیے، رحمت جسے ہر آدمی پسند کرتا ہے۔ تو یقین جانیے میرے عزیزو، ہماری اردو زبان کے اندر رحمت کا جو لفظ ہے وہ عمومی طور پہ راحت کے لیے اور کسی ضرورت کو پورا کر دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے پانی پلا دیا تو کہا جائے گا اس نے بڑی رحمت کا معاملہ کیا ہے، پیاسے کو پانی پلا دیا۔ کسی نے کسی محتاج کی مدد کر دی تو کہا جائے گا اس نے بڑا خیال کر لیا، رحمت کی، اس نے اس کی ضرورت پوری کر دی۔ کسی محتاج کے ساتھ تعاون کر دیا تو کہا جاتا ہے اس نے رحمت کر دی۔ یعنی کسی کی ضرورت پورا کر دینا، کسی کو راحت پہنچا دینا، ہمارے زبان کے اندر رحمت کے معنی اسی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بڑی رحمت کی صورت یہ بنتی ہے کہ ایک آدمی زندگی کی آخری سانس لے رہا ہے، اس کا خاندان، اس کے گھر والے، اس کے اہل عیال سب مایوس ہیں، اتنے میں کوئی شفیق ڈاکٹر آ کر اس کے منہ میں چند قطرے دبا کے ٹپکاتا ہے اور وہ نوجوان اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے، تو کہا جائے گا یہ ڈاکٹر تو فرشتہ بن کے آیا ہے، رحمت بن کے آیا ہے۔ یہ جتنے میں نے رحمت کے انداز بتائے، لیکن یہ رحمت ان سب پہ غالب ہے، یہ رحمت ان سب پہ غالب ہے کہ موت کے منہ سے زندگی مل گئی۔ ایک شخص سمندر کے اندر ڈوبنے والا ہے، عین اس وقت کوئی شخص آیا اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اس کی جان بچا لیتا ہے۔
تو اس لڑکے کے سارا خاندان، ساری زندگی اس کے احسان مند ہو جائے گا. اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر دیکھو اس نے بچا لیا. کوئی شخص عین آگ کے گڑھے پہ کھڑا ہے اور آگ کی طرف گرنے لگا ہے، قدم اس نے اٹھا لیے، اتنے میں ایک شخص اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر آگ کی خندق سے اسے بچا لیتا ہے، تو کہتے ہیں اس شخص نے بڑی رحمت کی ہے اس پر. تو میرے دوستو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر ایک انسان کو نہیں، ساری انسانیت کو موت کے منہ سے نکالا ہے، آگ کے اندر جانے سے بچا لیا ہے، جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا ہے، ارے عذاب کے اندر غرق ہونے سے بچا لیا ہے، اللہ کے غضب میں ڈوبنے سے بچا لیا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تم بالکل آگ کے کنارے پہ پہنچ چکے. اللہ نے تم پہ انعام بنایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے مہربان رحمت کے پیکر کو بھیجا، جس نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر، اپنے خاندان کو خطرے میں ڈال کر، اپنا لہو گرا کر، اپنے زخم برداشت کر کے، اپنے فاقے برداشت کر کے، اپنی جلا وطنی برداشت کر کے، اپنے دکھ برداشت کر کے، اپنے جسم پہ پتھر کھا کے، اپنے آپ کو لہو لہان کرا کے، اپنے خاندان کو خون میں لت پت کرا کر، ارے انسانیت کو گندگی سے بچانے کی فکر کی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اور آپ کی زندگی کی صورت میں اللہ کا انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے. آپ کی تعلیمات انسانیت کے لیے رحمت ہے. لیکن آج مسلمان نے بھی اپنے نبی کا در چھوڑ دیا ہے، اپنے نبی کا در چھوڑ دیا ہے. اب اس کے لیے نبی کی سنتیں عیب بن چکی ہیں. یہ اس کے اندر اب احساس کمتری کا شکار رہتا ہے. یہ نبی کی سنتوں کے اندر اپنے آپ کو جسے کہیں کہ حقیر خیال کرتا ہے. اور جن کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت بخشی ہے ان پر حقیر نگاہیں ڈالتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسانیت میری سنتوں کو ذبح کر رہی ہوگی، بازاروں میں اور گھروں میں، شادیوں میں، غمیوں میں، راستوں میں، مجلسوں میں، محفلوں میں، اقتدار میں، گھر کی زندگی میں، ایسے موقع پہ فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی. پھر بھی کوئی شخص، پھر کوئی نوجوان، پھر بھی کوئی بوڑھا، پھر بھی کوئی تاجر، پھر بھی کوئی خوشیاں منانے والا، پھر بھی کوئی برسر اقتدار رہنے والا، پھر بھی کوئی عہدیدار اور منصب والا میری سنتوں کے ساتھ جڑا رہے گا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے فطوبى للغرباء، اے اللہ پھر ایسے اجنبی جو تیرے دین کی وجہ سے، تیرے نبی کی سنتوں کی وجہ سے اجنبی لگ رہے ہیں، اللہ تو انہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھنا. فطوبى للغرباء، پھر اے اللہ تو انہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھنا، یہاں بھی وہاں بھی، آخرت کی ساری گھاٹیوں پر بھی. تو میرے عزیزو، ہماری عزت اور ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنی نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لیں اور یقین جانیں کہ آپ ہی کی سنتوں کے آنے سے زندگی میں راحت آئے گی. رحمت ہے، آپ کے طریقوں سے رحمت زندگی میں آئے گی. اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک ایسی خوبی کا انتخاب فرمایا جس خوبی کو اپنی ذات کے لیے بھی پسند فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. ارے انسانیت کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانے کے لیے کہ نبی کے طریقوں کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، تمہارے لیے نفع ہی نفع ہے، راحت ہی راحت ہے، نجات ہی نجات ہے. ارے اسی کے اندر عزت ہی عزت ہے، نبی کی تعلیمات ہے. ایک تو میرے دوستو نبی کے طریقوں کو اپنانے کا انداز یہ ہے کہ اس سنت پر اس طریقے پہ عمل کریں گے تو اللہ راضی ہوگا یا جنت ملے گی. ایک انداز یہ ہے، اور ایک سوچ اس سے بڑھ کر بھی
ایک سوچ اس سے بڑھ کر بھی کہ ہاں اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی، لیکن اللہ رب العزت نے میری زندگی کے لیے اس سے بہتر طریقہ دنیا میں رکھا بھی کوئی نہیں ہے، میری زندگی گزارنے کا اس سے بہتر طریقہ رکھا بھی کوئی نہیں ہے، میرے جسم کی راحت کے لیے اس سے بہتر طریقہ رکھا ہی نہیں ہے، ہاں میری زندگی کی خوشیوں کے لیے اس سے بہتر طریقہ رکھا ہی نہیں ہے، میری زندگی کی کامیابیوں کے لیے اس سے بہتر طریقہ رکھا ہی نہیں ہے۔ اس نظریے سے اپنی نبی کی سنتوں کو اپناؤ۔ اگر آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ دائیں کروٹ پہ انسان کو سونے سے انسانی دل کو سب سے زیادہ راحت ملتی ہے، تو انسان کا تو مسلمان کا تو ایمان ہونا چاہیے تھا کہ ارے نبی 14 صدیوں پہلے ہمیں یہ طریقہ بتا گئے ہیں کہ اس انسانی جسم کے لیے سب سے بہتر راحت کا طریقہ دائیں کروٹ ہے۔ آج کوئی نئی جدید تحقیق سے نبی کی سنتوں کے کمالات نظر آ رہے ہیں تو ہمیں ان نظروں سے ان چیزوں کو نظر انداز کر کے پہلے سے یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی نے جو طریقے بتائے ہیں انسانی کامیابی کے لیے سب سے مؤثر طریقے یہی ہے، سب سے راحت والے طریقے یہی ہے۔ تو اس انداز سے اپنی نبی کی زندگی کو اپنائیں، اس لیے کہ نبی کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے۔ اگر اپنی زندگی میں راحت چاہتے ہیں تو پھر نبی کی زندگی کو اپنائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے صدا